बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हेडलाइंस। बरतानवी अवाम ने साल 2023 में 13.9 बिलियन पाउंड्स के रिकॉर्ड अतियात दिए। मुल्क के सबसे कम मालदार इलाकों में से इंतहाई फराख दिली से अतियात शामिल हुए। स्कॉटलैंड, वेल्स और शुमाली आयरलैंड ने इंग्लैंड की निस्बत चैरिटी में सबसे ज्यादा हिस्सा लिया। बिजली और गैस के बिल्स में इजाफा, सारिफीन परेशान। एनर्जी डिपार्टमेंट ने नई खबर सुना दी। एनर्जी का ज्यादा इस्तेमाल बिल्स में इजाफे का बाइस नहीं, आपका स्मार्ट मीटर भी खराब हो सकता है। एनर्जी ट्रेड एसोसिएशन का कहना है कि एनर्जी सप्लायर्स खराब मीटर को दुरुस्त या तब्दील करने के पाबंद हैं। बरतानिया में हज के लिए ब्रिटिश पाकिस्तानियों को पासपोर्ट के हुसूल के लिए दुश्वारी का सामना। पाकिस्तानी कम्युनिटी का कहना है कि कई माह से दरखास्तें जमा करवा दी हैं, लेकिन कौंसल खानों के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। साबिक मेंबर कश्मीर कौंसिल चौधरी हमीद पोठी के एजाज में पुरतकल्लुफ डिनर का एहतमाम। मेजबान चौधरी जहूर अली ने मेहमान खुसूसी समेत तमाम शुरका का भरपूर इस्तकबाल किया। हमीद पोठी का कहना था कि अवाम ने इमरान खान को वोट देकर उनके खिलाफ तमाम केसेस को रद्द कर दिया है। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से पाकिस्तान कौंसलेट में परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद। ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरियों की भरपूर शिरकत। कौंसलर जनरल ने तराने की धुन में परचम कुशाई की। शुरका का कहना था कि हम भारतीय तसल्लुत और गैर कानूनी जबर में मुब्तला कश्मीरियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। मेंबर नेशनल असम्बली खैबर पख्तूनख्वा मौलाना नसीम अली शाह के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम। नसीम अली शाह का कहना था कि PTI ने मुश्किल हालात में भी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। 6 जजेस का इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से मुदाखलत इमरान खान के मौकिफ की तायीद है। पाकिस्तान एयरलाइन की निजकारी से पाकिस्तानी मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे। माहिरीन का कहना है कि बेपनाह नुकसानात के बायस ऐसे इदारों की निजकारी नागुज़ीर हो चुकी है। 825 अरब रुपए में डूबी एयरलाइन के पास ईंधन डलवाने के भी पैसे मौजूद नहीं है। और पाकिस्तानी टीम 5 साल के बाद 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज के लिए आयरलैंड रवाना होगी। दोनों टीमों के माबैन आखिरी T20 सीरीज साल 2018 में खेली गई थी। जी, हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। पाक मक्का मीट लिमिटेड, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B57EJ. Contact 0121 622 1497. Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. बरतानवी अवाम ने 2023 में चैरिटी के लिए रिकॉर्ड 13.9 बिलियन पाउंड्स के अतियात दिए, जिसमें मुल्क के सबसे कम मालदार इलाकों में कुछ इंतहाई फराखदिली से दिए गए अतियात शामिल हैं। 2022 के आदाद-ओ-शुमार में मजमूई तौर पर 9% का इजाफा हुआ, जिससे मजमूई रकम 12.7 बिलियन पाउंड्स हो गई है। तफसीलात जानते हैं वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट में। बरतानवी अवाम ने 2023 में चैरिटी के लिए रिकॉर्ड 13.9 बिलियन पाउंड्स के अतियात दिए, जिसमें मुल्क के सबसे कम मालदार इलाकों में से कुछ इंतहाई फराख दिली से दिए गए अतियात शामिल हैं। 2022 के आदाद-ओ-शुमार में मजमूई तौर पर 9% का इजाफा हुआ, जिसमें से मजमूई रकम 12.7 बिलियन पाउंड्स हो गई है, क्योंकि औसतन माहाना अतियात तकरीबन 40% इजाफा से 65 पाउंड तक पहुँच गए हैं। चैरिटीज एड फाउंडेशन के जरिए तैयार करदा रिपोर्ट में कहा गया कि बरतानिया के कुछ गरीब तरीन इलाकों ने घरेलू आमदन के तनासब से गुज़श्ता 1 साल के दौरान
دوران رفاہی وجوہات کے لیے سب سے زیادہ عطیات فراہم کیے ہیں۔ بیلفاسٹ ویسٹ میں عطیہ دہندگان، جو شمالی آئرلینڈ کے سب سے محروم حصوں میں سے ایک ہے، جہاں 1/4 سے زیادہ بچے غربت میں رہتے ہیں، نے اپنے گھریلو آمدنی کا اوسطاً 22.22% اچھی وجوہات کو دیے ہیں۔ کینسنٹن اور بیس واٹر کے دولت مند نیو لندن حلقے نے دوسرے سب سے زیادہ رقم ڈونیشن کو دی، لیکن یہ گھریلو آمدنی کا 0.5% ہے، جو ملک کے تمام حلقوں میں سب سے کم ہے۔ اوسطاً اسکاٹ لینڈ، ویلز اور شمالی آئرلینڈ کے حلقوں نے انگلینڈ کے مقابلے میں آمدنی کے تناسب کے طور پر زیادہ رقم دی۔ سی ایف کے چیف ایگزیکٹو کا کہنا تھا کہ عطیات دینے کا عمل ہمیں برادریوں اور معاشرے میں ایک دوسرے سے جوڑتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم باقاعدہ دینے والوں کے ایک گھٹتے ہوئے گروپ پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان وجوہات کی بنا پر ہمیں خیراتی اداروں کی حمایت کے لیے ایک وسیع اور پائیدار ثقافت کو فروغ دینا ہوگا۔ ایک اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ بجلی اور گیس کے بل اگر اچانک بڑھ جائیں تو یہ بات ضروری نہیں کہ انرجی کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گھر میں نصب سمارٹ میٹر درست طور پر کام نہیں کر رہا۔ ایک تازہ رپورٹ کے مطابق برطانیہ بھر میں درست طور پر کام نہ کرنے والے سمارٹ میٹرز کی تعداد میں 10 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے۔ خراب میٹرز کے سبب صارفین بڑے بلز آنے کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں۔ ٹریڈ ایسوسی ایشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انرجی سپلائر کرنے والی کمپنیاں خراب میٹرز تبدیل کرنے کی پابند ہیں۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بجلی اور گیس کے بل اگر اچانک بڑھ جائیں تو یہ بات ضروری نہیں کہ انرجی کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گھر میں نصب سمارٹ میٹر درست طور پر کام نہیں کر رہا۔ تازہ رپورٹ کے مطابق برطانیہ بھر میں درست طور پر کام نہ کرنے والے سمارٹ میٹرز کی تعداد میں 10 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ سال ختم ہونے تک ان کی تعداد 40 لاکھ کے قریب جا پہنچی۔ خراب میٹرز کے سبب صارفین بڑے بلز آنے کی شکایات کرتے نظر آتے ہیں۔ ٹریڈ ایسوسی ایشن کی جانب سے کہا گیا کہ انرجی سپلائی کرنے والی کمپنیاں خراب میٹرز تبدیل کرنے کی پابند ہوں گی۔ سمارٹ میٹرز گھر میں استعمال ہونے والے بجلی اور گیس کی قیمت بھی بتاتے ہیں اور ریڈنگ سمارٹ موڈ میں ہونے کے سبب ریموٹ کنیکشن کے ذریعے کمپنی کو بھیجتے ہیں، جبکہ میٹر کا کنیکشن سے رابطہ منقطع ہونے کی صورت میں کمپنیاں صارفین کو اوسط بل بھیج دیتی ہیں۔ بلیٹن میں ایک اور خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ رواں برس حج کے لیے برٹش پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد پاکستانی پاسپورٹ پر روانہ ہوگی۔ پاکستانی پاسپورٹ کے حصول کے لیے پاکستانی کمیونٹی کو برطانیہ میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ زیارت بیت اللہ پر جانے والے زائرین کا کہنا ہے کہ انہیں بار بار قونصل خانوں کے چکر لگوائے جا رہے ہیں اور یہ کہہ کر واپس بھیج دیا جاتا ہے کہ ابھی اسلام آباد سے پاسپورٹ نہیں آیا۔ ان کا مزید کیا کہنا ہے، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ رواں برس حج کے لیے برٹش پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد پاکستانی پاسپورٹ پر روانہ ہوگی۔ پاکستانی پاسپورٹ کے حصول کے لیے پاکستانی کمیونٹی کو برطانیہ میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ زیارت بیت اللہ پر جانے والے زائرین کا کہنا ہے کہ انہوں نے کئی ماہ قبل پاکستانی پاسپورٹ کے لیے درخواستیں دے رکھی ہیں، مگر انہیں بار بار قونصل خانوں کے چکر لگوائے جا رہے ہیں اور یہ کہہ کر واپس بھیج دیا جاتا ہے کہ ابھی اسلام آباد سے پاسپورٹ نہیں آیا۔ کمیونٹی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پاکستانی ہائی کمیشن لندن اور دیگر قونصل خانوں کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر حج کے لیے جانے والے زائرین کو پاسپورٹ جاری کریں۔ زائرین نے قونصل خانوں اور پاکستان ہائی کمیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سال بھی قونصل خانوں نے یہی رویہ رکھا تھا اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ حج کی ادائیگی سے محروم رہے۔ پاک کشمیر آرٹ سوسائٹی کے چیئرمین الحاج نواز اختر نے حکومت پاکستان اور ہائی کمیشن پاکستان سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ حج کے لیے جانے والے زائرین کو فوری طور پر پاسپورٹ جاری کریں۔ جی ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بدترین کساد بازاری اور ہوشربا مہنگائی کے مارے برطانوی عوام کو حکومت نے تنخواہوں میں اضافے کی بڑی نوید سنا دی ہے۔ 1.5 ملین سے زائد ملازمین کی تنخواہوں میں اپریل سے 1800 پاؤنڈز تک کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ تمام عمر کے کارکنان جلد ہی اپنی تنخواہوں کے چیک میں بڑا اضافہ دیکھیں گے۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بدترین کساد بازاری اور ہوشربا مہنگائی کے مارے برطانوی عوام کو حکومت نے تنخواہوں میں اضافے کی بڑی نوید سنا دی۔ 1.5 ملین سے زائد ملازمین کی تنخواہوں میں اپریل سے 1800 پاؤنڈ تک اضافہ کر دیا جائے گا۔ تمام عمر کے کارکنان جلد ہی اپنی تنخواہوں کے چیک میں بڑا اضافہ دیکھیں گے۔ برطانوی ذرائع ابلاغ کے مطابق 1.5 ملین سے زیادہ کارکنوں کے لیے اگلے مہینے سے اوسطاً 1400 پاؤنڈز تک تنخواہ میں اضافہ کیا جائے گا۔ حکومت نے تصدیق کی ہے کہ قومی رہائشی اجرت اپریل میں لگ بھگ 10% تک بڑھ جائے گی۔ 21 اور 22 سال کی عمر کے کارکنوں کو پہلی بار اعلیٰ قومی اجرت میں شامل کیا جائے گا، جس سے کل وقتی بالغ کارکن کی سب سے کم اجرت 22,308 پاؤنڈ سالانہ ہو جائے گی۔ کم از کم اجرت حاصل کرنے والے 18 سے 20 سال کی عمر کے لوگوں کی تنخواہ
تنخواہ میں تقریباً 15% اضافہ دیکھا جائے گا، جس سے نئی شرح 8.60 پاؤنڈ فی گھنٹہ ہو جائے گی۔ یہ تبدیلیاں کم از کم اجرت کی طرف سے دیکھے جانے والے سب سے بڑے نقد اضافے کی نشاندہی کریں گی۔ پہلی بار اس میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ آزاد کم تنخواہ کمیشن LPC نے اس فیصلے پر لب کشائی کی۔ کارکنوں کو اپنی اجرت میں اوسط اضافہ دیکھنے کے باوجود ہر کوئی بہتر پوزیشن میں نہیں ہوگا۔ حکومت اجرتوں میں اضافہ کرے گی۔ اس نے انکم ٹیکس کی حد کو منجمد رکھنے کا انتخاب کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹیکس کی ادائیگی سے پہلے کی کم از کم حد اب بھی 12,570 پاؤنڈ سالانہ ہے۔ ہوم آفس نے ویتنام کے باشندوں کو غیر قانونی طور پر برطانیہ پہنچنے سے روکنے کے لیے ویتنام میں کشتیوں کو روکو کی اشتہاری مہم شروع کر دی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس اشتہارات میں چھوٹی کشتیوں کے ذریعے چینل کراس کرنے میں پیش آنے والے خطرات کو اجاگر کیا جائے گا۔ برطانوی ہوم آفس نے ویتنام کے باشندوں کو غیر قانونی طور پر برطانیہ پہنچنے سے روکنے کے لیے ویتنام میں کشتیوں کو روکو کے اشتہاری مہم شروع کر دی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس اشتہارات میں چھوٹی کشتیوں کے ذریعے چینل کراس کرنے میں درپیش خطرات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اسی طرح کی اشتہاری مہم البانیہ میں بھی شروع کی گئی تھی اور حکام نے دعویٰ کیا کہ اس اشتہاری مہم کے نتیجے میں البانیہ سے غیر قانونی طور پر برطانیہ میں داخل ہونے والے باشندوں کی تعداد میں 90% تک کمی ریکارڈ کی گئی۔ اس اشتہار میں گنجائش سے زیادہ لدے ہوئے افراد کی وجہ سے کشتی کے ڈوبنے کے مناظر اور بچ جانے والے لوگوں سے بارڈر سیکیورٹی فورسز کے ارکان کی پوچھ گچھ کے مناظر دکھائے گئے ہیں۔ ویڈیو میں ایک مائیگرنٹ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ چھوٹی کشتی میں اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے پر مجھے افسوس ہے۔ ایک دوسری بات چیت میں سمندر میں غائب ہو جانے والے شخص کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ ہوم آفس کا کہنا ہے کہ اس اشتہاری مہم کے دوران لوگوں کو یہ دکھایا جائے گا کہ انسانی اسمگلر چھوٹی کشتیوں کے ذریعے لوگوں کو پہنچا کر رقم کما رہے ہیں اور انسانی اسمگلر ان کا استحصال کر رہے ہیں۔ شیڈو وزیر داخلہ یوویٹ کوپر نے البانیہ میں امیگرنٹس کو غیر قانونی طور پر برطانیہ پہنچنے سے روکنے کے لیے شروع کی جانے والی مہم کو حکومت کی امیگریشن پالیسی میں ناکامی کا الزام عائد کیا۔ پناہ گزینوں سے متعلق چیریٹیز نے جن میں ریفیوجی ایکشن شامل ہے اس پالیسی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اطلاعات کے مطابق گزشتہ بدھ کو 500 سے زیادہ افراد چھوٹی کشتیوں کے ذریعے برطانیہ پہنچے۔ یہ کسی ایک دن غیر قانونی طور پر برطانیہ میں داخل ہونے والے لوگوں کی اس سال کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ بلیٹن میں وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Global travel offer, cheapest airline ticket for Pakistan, Africa, Asia, USA, Canada, Saudi Arabia and many destinations of the world. Best offers for Hajj, Umrah and holidays. For booking, call log 020-337-11336 and 07850214716. Lines open 24 hours. القیوم فاؤنڈیشن مستحق افراد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ القیوم فاؤنڈیشن فری فوڈ، آئی کیمپ، اسپیشل ایجوکیشن، سلائی مشین کی تقسیم اور صاف پانی جیسے منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ ان منصوبوں کی تکمیل آپ کے تعاون سے ممکن ہے۔ پلیز ڈونیٹ فار ہیومینٹی۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ برمنگھم کے مقامی ہوٹل میں ممبر نیشنل اسمبلی بنو KP کے مولانا نسیم علی شاہ کے اعزاز میں ڈاکٹر عمران خان کی طرف سے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں اوورسیز پاکستانی بزنس کمیونٹی سمیت PTI مڈلینڈز کے عہدیداران اور کارکنان نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر MNA نسیم علی شاہ نے شرکاء کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ 6 ججز کے خط اور اس پر PTI کا موقف بھی درست ثابت ہوا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں قمر عباس کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ خیبر پختونخوا بنو سے تعلق رکھنے والے ممبر نیشنل اسمبلی مولانا نسیم علی شاہ ان دنوں برطانیہ کے دورے پر ہیں، جہاں وہ اوورسیز پاکستانیوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ برمنگھم کے مقامی ہوٹل میں ان کے اعزاز میں ڈاکٹر عمران خان کی جانب سے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں اوورسیز پاکستانی بزنس کمیونٹی سمیت PTI مڈلینڈز کے عہدیداران اور کارکنان نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر MNA نسیم علی شاہ نے کہا کہ PTI نے مشکل وقت میں بھی بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا انٹیلیجنس اداروں کے خلاف جوڈیشل کونسل کو خط مداخلت اور ججز پر اثر انداز ہونے کے معاملے پر جوڈیشل کنونشن بلایا جائے۔ یہ خط کوئی عام خط نہیں، خط لکھنے والے ججز نے اپنے اوپر دباؤ کی کوششوں سے متعلق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو 2023 اور 2024 میں لکھے خطوط بھی شامل کیے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ججز کے ساتھ پیش آنے والے مختلف واقعات بھی خط میں شامل ہیں۔ ہائی کورٹ کے ججز کے مراسل نے خفیہ ایجنسیوں اور ریاستی اداروں کی غیر قانونی اور غیر آئینی سرگرمیوں کے حوالے سے بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اور تحریک انصاف کے موقف پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ اس موقع پر MNA نسیم علی شاہ، صدر PTI مڈلینڈز رفت مغل اور دیگر نے CNN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی ترقی میں اوورسیز پاکستانیوں نے ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا ہے اور اب پاکستان میں آئین و قانون کی بحالی میں اپنا بھرپور اثر و رسوخ استعمال کریں گے۔ پاکستان اس وقت انتہائی معاشی مشکلات کا شکار ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت عوام نے جو پچھلے انتخابات میں جس پارٹی کو ووٹ دیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو، اس کا مینڈیٹ چوری کر کے فارم 47 کے ذریعے تبدیل کیا گیا اور جمہوریت نہیں، پورے نظام میں جو
جو چیزیں انجیکٹ کی جا رہی ہیں، اب تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے ان سب سے پردہ ہٹایا ہے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان کی جرت کو کہ انہوں نے جرت دکھائی کہ یہ فریدہ غریقی واٹ ایور ہو اس نے یہ کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کا پاکستان میں کام ہی کوئی نہیں، یہ جب پاکستان سے چلے جاتے ہیں تو یہ پاکستان کو بھول جائیں، یہ اپنے بچوں کی شادیاں وہیں کریں، یہ لوگ پیچھے کیا کرنے آتے ہیں؟ ایسے لوگ اس وقت ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں، اور ہم اوورسیز پاکستانی جب پاکستان میں فلڈ آتا ہے، جب پاکستانیوں کو ہاسپٹل کی ضرورت ہوتی ہے، جب سیاستدانوں کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو یہ ہم لوگوں کے پاس بھیک مانگنے آتے ہیں یہاں پہ، لیکن جب ہمارے ووٹ کا رائٹ ہوتا ہے، جب ہمارے بات کہنے کی کوئی ہوتی ہے، اس وقت یہ کہتے ہیں اوورسیز جہاں پر ہیں وہیں پر ہیں۔ 8 فروری کو الیکشن ہوا ہے، یہ تاریخی الیکشن ہوا ہے، اور اس میں 75 سالہ پرانا جو سسٹم تھا وہ ٹوٹ چکا ہے۔ پہلے پنجاب میں تھا کہ پنجاب میں لوگ نہیں نکلتے، اس دفعہ پنجاب والوں میں سب گلے دھو دیے ہیں، اور اتنا ووٹ ڈالا ہے کہ سب حیران رہ گئے۔ انہوں نے حالانکہ دھاندلی کی پوری تیاری کی ہوئی تھی، 30 ہزار 40 ہزار انہوں نے ووٹ پہلے ہی ڈالے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود 80 ہزار کی لیڈ سے لوگ جیتے ہیں، اور صبح اٹھ کے ان کے رزلٹ فارم 47 کے تحت چینج کر دیے گئے ہیں۔ لیکن یہ اب آخری مراحل ہیں، اور حقیقی آزادی جو ہے وہ بالکل قریب آ چکی ہے۔ برمنگھم کے مقامی ہوٹل میں سابق ممبر کشمیر کونسل اور پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے چیف آرگنائزر چوہدری حمید پوٹھی کے اعزاز میں معروف بزنس مین چوہدری ظہور علی کی جانب سے پرتکلف افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں اوورسیز کشمیریوں اور پاکستانیوں نے بھرپور شرکت کی۔ چوہدری حمید پوٹھی نے پاکستان اور آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی اور اوورسیز کو عمران خان کے ساتھ کھڑے رہنے کی تلقین کی۔ مزید احوال جانتے ہیں احسن زبیر کی اس رپورٹ میں۔ سابق ممبر کشمیر کونسل اور پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے چیف آرگنائزر چوہدری حمید پوٹھی ان دنوں برطانیہ کے دورے پر ہیں، جہاں اوورسیز کشمیری اور پاکستانیوں سے ملاقاتیں کر کے بانی پی ٹی آئی اور پاکستان میں پی ٹی آئی ورکرز کے ساتھ روا رکھے گئے رویے کے بارے میں آگاہی دے رہے ہیں۔ گزشتہ روز برمنگھم کے مقامی ہوٹل میں برمنگھم کی معروف بزنس مین چوہدری ظہور علی کی جانب سے ان کے اعزاز میں پرتکلف افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں آزاد کشمیر اور پاکستان سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب میں پی ٹی آئی برمنگھم کے رہنما چوہدری ظہور سرور نے شرکاء کو خوش آمدید کہتے ہوئے چوہدری حمید پوٹھی کے دورے کا مقصد بیان کیا، جبکہ اس موقع پر شرکاء کو بریفنگ دیتے ہوئے پی ٹی آئی کے چیف آرگنائزر نے بتایا کہ الیکشن میں پاکستانی عوام نے عمران خان کو ووٹ ڈال کر ان کے خلاف تمام کیسز کو رد کر دیا ہے، اب ان کو غیر قانونی طور پر قیدبند میں رکھا گیا ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی امریکن اوورسیز کی طرح یہاں بھی ہماری آواز بن کر ہمارے ساتھ ہونے والی ناانصافی پر ہماری آواز بن جائیں، تاکہ پاکستان میں بھی قانون و آئین کی حکمرانی ہو اور عام شہری اپنے آپ کو محفوظ سمجھ سکے۔ اس موقع پر چوہدری حمید پوٹھی، عبدالغفور کھاڑک اور ظہور سرور نے سی این آئی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اوورسیز نے ہمیشہ پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے اور اب ملک کی بہتری کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ انشاءاللہ بہت جلد پاکستان میں بھی قانون اور آئین کا بول بالا ہوگا۔ عمران خان کی کوششیں رنگ لائیں گی، چاہے وہ ابھی اس وقت جیل میں ہیں، اور انشاءاللہ وہ بہت دیر تک جیل میں نہیں رہیں گے۔ آج آزاد کشمیر کے لوگ ان کے ساتھ ہیں، پاکستان کے لوگ ان کے ساتھ ہیں، پچھلے الیکشن پہ سب دنیا نے دیکھ لیا، اور میں ایک بار پھر چوہدری ظہور صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب دوستوں بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آزاد کشمیر میں تنظیم سازی ابھی ہو رہی ہے، ڈویژن لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ اور تحصیل لیول پہ، جس میں ایک جو مظفر آباد ڈویژن ہے اس کی مکمل ہو چکی ہے اور اناؤنس ہو چکی ہے۔ میرپور ڈویژن کی چونکہ میں تھوڑا سا ادھر ہوں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اوور آن دا اسکائپ یا کہیں وہ میٹنگز کر کے وہ بھی مکمل کریں۔ وہ تارکین وطن جو ہے نا، وہ اس کو بڑی گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ موجودہ الیکشن میں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یا پاکستان کے اداروں نے جو کھیل کھیلا ہے، وہ ایک جیتی ہوئی پارٹی کو ہرانے کی کوشش کی گئی ہے، جس کی ہم پر مذمت کرتے ہیں، اور ہم نے پہلے بھی بین الاقوامی لحاظ سے یہاں یہ قدم اٹھایا کہ پاکستان کی عوام کو حق پہنچتا ہے جس کو وہ اقتدار میں لائیں۔ تو جو آئینی ادارے یا قانونی ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، عوامی میڈر تسلیم کرنا چاہیے۔ 80% عوام نے عمران خان کے حق میں فیصلہ دیا ہے، تو میں اسٹیج کی وساطت سے یہ کہتا چلوں کہ عمران خان کو جیل سے فوری طور پر رہا کر کے عوام کا جو مینڈیٹ دیا عوام نے ان کو،
اس کا احترام کر کے عمران خان کو اقتدار میں لایا جائے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ کسی بھی جمہوری ملک میں عوام کی رائے طاقت کا سرچشمہ ہوتی ہے جو ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ضلع کوٹلی کی تحصیل نکیال کے خوبصورت گاؤں ڈبسی کا سب سے پرانا ہائی سکول بوسیدہ عمارت حکمرانوں کی عدم دلچسپی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کنٹرول لائن پر واقع سکول کی خستہ حالی اور اعلیٰ معیار تعلیم عوام علاقہ کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ 1972 میں قائم ہونے والا سکول ابھی بھی ہائی سکول ہے، جبکہ عوام علاقہ نے اسے اپنی مدد آپ کے تحت اس عمارت کو تعمیر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں ڈبسی سے عباس کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ آزاد کشمیر کے ضلع کوٹلی کی تحصیل نکیال کے خوبصورت گاؤں کا ہائی سکول ڈبسی 1972 میں قائم ہوا، مگر گزشتہ 40 سال سے اس مادر علمی کی عمارت کو حکومتی سرپرستی حاصل نہ ہو سکی۔ اس کے اہل علاقہ جو بھی تشریح کریں درست ہوگی، کیونکہ محرومی کی داستاں اتنی طویل ہے کہ ارباب اختیار جو بھی خود ساختہ وضاحت کریں درست نہ ہوگی، کیونکہ اس کے بعد بننے والے ادارے خوبصورت عمارتوں کے حامل ہو چکے، ہائر سیکنڈری اور انٹر کالج کا درجہ پا چکے ہیں، مگر اس علاقے کے مکینوں کو ہر دور میں حکومتی بغض کینہ کی وجہ سے محروم رکھا گیا۔ ہر فارم پر کوشش میں ناکامی اور اگلے بجٹ کے وعدہ پر آج بھی ترخایا جاتا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں برطانیہ سے CNN نیوز کے ایڈیٹر ان چیف سید عابد کاظمی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ اسکول کا وزٹ کیا، جس میں سابق اور موجودہ ہیڈ ماسٹرز، عوام علاقہ کے نمائندے اور معززین علاقہ بھی ہمراہ تھے۔ ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کنٹرول لائن پر فائرنگ کے باعث عمارت کی چھت گولیوں سے چھلنی ہو چکی ہے۔ اسکول کے احاطہ میں فائرنگ سے بچنے کی غرض سے مورچے بنا رکھے ہیں جہاں کمپیوٹر لیب رکھی ہوئی ہے۔ بچے کھلے میدان میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ گزشتہ 50 سالوں سے ابھی تک کسی حکمران نے بھی اسکول کی طرف توجہ نہیں دی، حالانکہ 2 بار صدر اور وزیر اعظم بننے والے سردار سکندر حیات خان مرحوم کا تعلق بھی اسی تحصیل سے تھا۔ بعد میں منتخب ہونے والے MLA سردار نعیم اور جاوید بڈھانوی نے بھی ہر سال وزٹ کے دوران اسی اسکول کے گراؤنڈ میں جلسوں کے دوران وعدے کیے، لیکن کامیابی کے بعد بھول گئے۔ اب علاقہ کے عوام نے اس اسکول کو اپنی مدد آپ کے تحت خود تعمیر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ جو اس مادر علمی سے فارغ التحصیل ہیں اور اچھے عہدوں پر موجود ہیں یا ریٹائر ہو چکے ہیں، ان سے ڈونیشن لی جائے گی، اور بیرون ملک جو احباب ہیں وہ بھی اپنی وسعت کے مطابق اس مادر علمی کی تعمیر میں قومی غیرت، حمیت اور اس کی محرومی کے خلاف احتجاجاً عمارت بنوانے میں دل کھول کر عطیہ دیں گے۔ اس موقع پر سردار منیر حسین ریٹائرڈ DEO، ہیڈ ماسٹر ملک صفدر، مولوی رفیق بانیہ، سردار وحید الزماں، سردار نعیم اقبال، ماسٹر محمد نسیم، دلاور حسین شاہ اور دیگر کمیونٹی رہنماؤں نے کہا کہ اسکول کی خستہ حالی لاوارسی کا منہ بولتا ثبوت پیش کرتا ہے۔ ڈبسی میں کسی نے کوئی کام نہیں دھرا ہے تو پھر کام کہاں سے ہوگا؟ کسی نے باور ہی نہیں کروایا ان کو کہ یہ ہمارا اسکول بھی اس طرح کا ہے۔ تو یہ لائن آف کنٹرول پر واقع اسکول، جس کے لیے سردار منیر حسین صاحب، مولانا لال محمد صاحب اور میرے والد نے متعدد بار وقت کے حکمرانوں کو گزارش کی کہ اسکول کی عمارت کو بہتر کیا جائے اور لائن آف کنٹرول کی پر ہونے والی فائرنگ سے جو چادریں متاثر ہیں ان کو کم از کم ریپلیس کر دیا جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا۔ انتہائی افسوس ہے کہ اس سکول کو سکول نہیں سمجھا گیا، بلکہ اس کو استبل بنا دیا گیا۔ یہ بچوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ کوئی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار مہذب قسم کے لوگ جو ہیں وہ اس ایسے سکولوں میں پڑھنے کے لیے اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے ہیں۔ بچوں کو، اساتذہ کو محفوظ کرنے کے لیے ہم نے ایک یہ مورچہ بنایا کہ جیسے ہی بھارت کی فوج شیلنگ کرنا شروع کرے تو یہ بچوں کو، اساتذہ کو محفوظ کرنے کے لیے ہم نے یہ بنایا۔ بلڈنگ کی جو حالت ہے وہ انتہائی ناگفتہ بھی ہے۔ اس پر جو ہے جیسا کہ صدر مولانا صاحب نے بھی اس پوائنٹ کو ریز کیا ہے کہ اس پر مخیر حضرات اور جو اقدار کے اندر جتنے بھی لوگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری ان سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ کائنڈلی وہ اس پر جو ہے وہ اٹینشن تھوڑی توجہ دیں، تاکہ یہ جو LOC پر ادارہ ہے اس کی حالت بلڈنگ کے حوالے سے بہتر ہو سکے۔ دھماکوں کی وجہ سے، شیلنگ کی وجہ سے اس کی جو ہے عمارت کی بنیادیں بھی جو ہیں وہ متزلزل ہو چکی ہیں۔ اتنی ناگفتہ حالت ہونے کے باوجود جو ہے ہمارا جو سٹاف ہے وہ تدریس میں مصروف عمل ہے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ عمارت خستہ حال ہونے کے باوجود اچھی ایجوکیشن، ٹیچرز کی محنت قابل دید ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم مل کر اس کی بہتری میں اپنا کردار ادا کریں۔ ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ یوم پاکستان کی مناسبت سے کونسلیٹ آف پاکستان برمنگھم کے باہر پرچم کشائی کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں اوورسیز پاکستانیوں کشمیریوں نے بھرپور شرکت کی۔ کونسل جنرل برمنگھم سردار عدنان رشید نے قومی ترانے کی دھن میں پرچم کشائی کی۔ اس دوران شرکاء جوش و جذبے سے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے، جبکہ کونسلر جنرل آف پاکستان اور وائس کونسلر نے اپنے ریمارکس میں اس تاریخی دن کے موقع پر قائدین کو خراج عقیدت پیش کیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
कौंसलेट ऑफ पाकिस्तान बर्मिंघम के बाहर यौम पाकिस्तान की मुनासबत से परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों कश्मीरियों ने भरपूर शिरकत की। कौंसल जनरल बर्मिंघम सरदार अदनान रशीद ने कौमी तराने की धुन में परचम कुशाई की। इस दौरान शुरका जज्बाती नारे लगाते रहे। कुछ शुरका ने प्ले कार्ड्स और साबिक वज़ीर आज़म की तस्वीर उठा रखी थी। ओवरसीज पाकिस्तानी साबिक वज़ीर आज़म की रिहाई का मुतालबा करते रहे। इस मौके पर कौंसल जनरल बर्मिंघम सरदार अदनान रशीद और वाइस काउंसलर बख्तावर मीर ने अपने रिमार्क्स में कहा कि 23 मार्च तहरीक पाकिस्तान की तारीख का एक तारीखी दिन है। ये एक अलहदा वतन के लिए हमारे आबा अजदाद की बहादुराना जदोजहद को खराज तहसीन पेश करने का दिन है। एक ऐसी जदोजहद जिसको एक सिम्मत और रफ्तार फराहम की गई थी, जिसका आगाज 1940 की तारीखी करारदाद लाहौर से हुआ, जिसे बाद में करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया गया। ये बड़े सगीर के मुसलमानों के विजन का एक बहुत बड़ा मुजाहरा था, क्योंकि इस करारदाद ने उन्हें एक अलहदा वतन और आजादी के लिए जदोजहद करने के लिए गैर मामूली हिम्मत और जोश के साथ इकट्ठा किया, जो 7 साल के कलील अरसे में महफूज कर लिया गया। उन्होंने कहा, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दूर अंदेश क़यादत और उनके साथियों की कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान को मुमकिन बनाने के लिए मुतादिद मुश्किलात पर काबू पाया गया और अल्लामा इकबाल के ख्वाब की ताबीर मुमकिन हुई। कौंसल जनरल ने मजीद कहा कि जब हम यौम पाकिस्तान मनाते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोग भारतीय काबिज अफवाज के हाथों बदतरीन जबर और रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी बर्दाश्त कर रहे हैं। उनका कहना था कि हिंदुत्व एजेंडा और अगस्त 2019 की यकतरफा इक़दामात जनूबी एशिया में पायदार अमन की कलीद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के करारदादों के मुताबिक तनाज़े का हल है। पाकिस्तान अपनी तरफ से कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के हसूल तक हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। इस दौरान CNN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए शुरका ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा किया है और हुकूमत पाकिस्तान की भी ये कोशिश है कि वो ओवरसीज की मुश्किलात को हल करने और उनको पाक वतन के साथ जोड़े रखने का अमल जारी रखें। आज हम कौंसलेट ऑफ पाकिस्तान में इधर बर्मिंघम में जमा हैं यौम पाकिस्तान की तकरीब के सिलसिले में, और आज के दिन हमने इस अहद की तजदीद की है कि बानियान पाकिस्तान ने पाकिस्तान को जो इस्लामी फलाही मुमलिकत बनाने का ख्वाब देखा था, हम उसको पूरा करने में अपनी सी तग्गोदो जारी रखेंगे और किसी भी सूरत में उससे पीछे नहीं हटेंगे। Today, Pakistani community, despite clement weather, has gathered at the Consulate of Pakistan, Birmingham, while we hoisted the Pakistani flag to mark Pakistan Resolution Day, when on 23rd March 1940, Pakistan Resolution was adopted by our founding fathers, which led to the creation of Pakistan. On this day, we pay tribute to our founding fathers, their achievements, and we also reaffirm our commitment to a prosperous Pakistan. आज 23 मार्च पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है और हमें इस दिन की, इस मुल्क की हर लिहाज से कदर करनी है। पाकिस्तान ताक़यामत आबाद रहेगा, आज़ाद रहेगा। आज पाकिस्तान डे है और करारदाद मंजूर हुई थी, लेकिन हमें लगता है अभी तक वो कहीं किसी रद्दी के डब्बे में कहीं बस आखिरी सांस ले रही है और हमें बस ये है कि उसको ऑक्सीजन देनी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिन है, पाकिस्तानी सारे इकट्ठे हुए हैं, हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारे वतन अजीज़ के लिए जो बेहतर फैसला है अल्लाह पाक उसमें हमारे लिए आसानियाँ फरमाए। आज का दिन यौम पाकिस्तान का दिन है और ये बड़ा खुशी का दिन है। ये हमेशा इसी तरह हम मनाते रहेंगे। 1947 से लेकर आज दिन तक हम ये यौम पाकिस्तान मना रहे हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान सलामत रहे, पाकिस्तान की फ़ौज सलामत रहे और उनके साथ हम शाना बशाना खड़े हैं। तकरीब के अख्ताम पर मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआ की गई। एहसन जुबैर, CNN न्यूज़। और खबर शामिल करेंगे आलमी मंजरनामे से, जहां यूरोपीय यूनियन में सकूनत इख्तियार करने की कोशिश करने वाले तारिकीन वतन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। उनमें बड़ी तादाद अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की है। यूरोपीय यूनियन में सकूनत इख्तियार करने की कोशिश करने वाले तारकीन वतन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इनमें बड़ी तादाद अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वालों की है। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन ने इनके खिलाफ मुहिम भी तेज कर दी। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने नए इक़दाम के जरिए इस सैलाब के आगे बंद बांधने की कोशिश की है। कवानीन में तब्दीलियाँ की जा रही हैं और नए तारकीन वतन को किसी सूरत बर्दाश्त न करने की पॉलिसी अपनाई जा रही है। यूरोपीय यूनियन के हुक्काम ने कमोबेश 29,000 तारकीन वतन के लिए उनके मुल्क से हटकर किसी और मुल्क में दाखिले और सुकूनत के इंतजामात किए। अफ्रीका के मुताद्दिद ममालिक से यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक में दाखिल होने के लिए गैर कानूनी तारकीन वतन समंदर की राह भी अपनाते हैं। गुंजाइश से ज्यादा तारकीन वतन से लदी हुई कश्तियाँ डूबने के कई वाक़यात हो चुके हैं, मगर इसके बावजूद लोग बाज नहीं आ रहे।
खबर शामिल करेंगे पाकिस्तान से, जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने 25 मार्च को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे गए अपने खत में अदालती उमूर में ISI और दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से बराह रास्त मुदाखलत और जजों को हिरासत करने के इल्जाम आयद किए हैं, जिन्हें मौजूदा सियासी तनाजुर में गैर मामूली तौर पर समझा जा रहा है। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने 25 मार्च को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे गए खत में अदालती उमूर में ISI और दीगर इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से बराह रास्त मुदाखलत और जजों को हिरासत करने के इल्जाम आयद किए थे, जिन्हें मौजूदा सियासी तनाजुर में गैर मामूली तौर पर देखा जा रहा है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास भी मुनाकिद हुआ, जिसके बाद वजीर कानून की जानिब से ये बयान सामने आया कि जुमेरात को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात करेंगे, जिसमें ये मामला जेर बहस आ सकता है। शौकत अजीज सिद्दीकी की हाल ही में बहाली के फैसले को नजीर बनाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ISI के दबाव से मुतालिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को तफसीली खत लिखा, जिसके जरिए ISI समेत इंटेलिजेंस एजेंसियों और इंतजामिया की अदालती उमूर में मुदाखलत से मुतालिक तहकीकात का दायरा वसी करने की दरखास्त की गई है। खत में जजेस ने लिखा कि जुडिशल कन्वेंशन से पता चलेगा कि मुल्क के दीगर हाई कोर्ट के जजेस को भी इस सूरत हाल का सामना है। खत में इस बात का भी जिक्र किया गया कि जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में रहनुमाई नहीं दी गई कि ऐसी सूरत हाल में जजेस कैसे रद्द अमल दें। इसके अलावा ये भी वाज़ेह नहीं किया गया कि जजेस इस तरह की मुदाखलत को कैसे साबित करें। खत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को इंटेलिजेंस इदारों की मुदाखलत का बताने पर 11 अक्टूबर 2018 को ओहदे से बरतरफ किए जाने का भी हवाला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च के फैसले में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी को गलत करार दिया और उन्हें रिटायर्ड जज कहा। खत में मुतालबा किया गया है कि इस सिलसिले में तहकीकात का दायरा वसी होना चाहिए कि कहीं अब भी तो इस तरह की मुदाखलत जारी नहीं। इस खत में यह सवाल भी उठाया गया कि कहीं केसेस की समाअत के लिए मार्किंग और बेंचेस की तश्कील में अब भी तो मुदाखलत नहीं हो रही। खत में इल्जाम आयद किया गया कि जज के बरादर निस्बती को हिरासत के दौरान इलेक्ट्रिक शॉक लगाए गए और वीडियो बयान रिकॉर्ड करने पर मजबूर किया गया। खत में जज का नाम तो नहीं लिखा गया, ताहम ये जरूर कहा गया कि जज के बेटे और फैमिली के लोगों की सर्वेलेंस की गई, जिसके बाद बरादर निस्बती को अगवा करने का फैसला किया गया। पाकिस्तानी हुकूमत ने माली खसारे के पेश नज़र PIA की निजकारी का ऐलान कर रखा है। बाज़ हल्कों की जानिब से PIA की निजकारी की मुखालफत भी की जा रही है। माहिरीन मईशत का ख्याल है कि हुकूमत के तहत चलने वाले कारोबारी इदारों के बेपनाह नुकसानात के बायस ऐसे सरकारी इदारों की निजकारी नागुज़ीर हो चुकी है। अगर निजकारी का अमल न किया गया तो बीमार सरकारी इदारे मईशत को मजीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। माहिरीन मईशत का ख्याल है कि हुकूमत के तहत चलने वाले कारोबारी इदारों के बेपनाह नुकसानात के बायस ऐसे सरकारी इदारों की निजकारी नागुज़ीर हो चुकी है। अगर ये अमल न किया गया तो बीमार सरकारी इदारे मईशत को मजीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। PIA की निजकारी का आगाज साबिक निगरान दौरे हुकूमत में किया गया। गुज़श्ता साल अक्टूबर में साबिक निगरान वफाकी वजीर फवाद अहमद फवाद का कहना था कि सरकारी एयरलाइन रोजाना 50 करोड़ रुपए का खसारा कर रही है और गुज़श्ता एक साल में एयरलाइन का खसारा 97.5 अरब रुपए था। इसका मजमूई खसारा 713 अरब जा पहुंचा है। इस दौरान PIA के माली हालात इस कदर खराब हो गए थे कि उनके अपने तैयारे चलाने के लिए ईंधन के पैसे भी अदा नहीं किए जा रहे थे और कोई मालियाती इदारा उसे कर्ज फराहम करने या ईंधन कर्ज पर देने को तैयार नहीं था। निजकारी के अमल के तहत PIA होल्डिंग कंपनी के नाम से नई कंपनी का कयाम अमल में लाया गया और गुज़श्ता हफ्ते उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी नामजद किए गए हैं। PIA के जिम्मे 825 अरब रुपए के कर्जों में से 650 अरब रुपए के कर्जों की अदायगी अब होल्डिंग कंपनी के जिम्मे होगी। PIA होल्डिंग कंपनी के जिम्मे 650 अरब रुपयों में से 268 अरब रुपए के कमर्शियल कर्जे अवामी कर्जों में तब्दील कर दिए गए। इस तरह अब ये कर्जे वापस करना PIA की नहीं बल्कि हुकूमत की जिम्मेदारी बन गई है। बैंकों से किए गए मुआहदे के तहत हुकूमत को ये कर्जे अब 10 साल की मुद्दत में वापस करने हैं, जिन पर शरह सूद 12% होगी। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इसरार किया कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है। PIA की निजकारी पर काम शुरू हो चुका है, उसमें तेजी से पेशरफ्त जारी है। तज्जियाकारों का ख्याल है कि हुकूमत IMF से नए प्रोग्राम पर मुज़ाकरात शुरू करने से कबल निजकारी का अमल मुकम्मल करने का इरादा रखती है ताकि फंड से बेहतर डील हासिल की जा सके। और खबर शामिल करेंगे खेलों के मैदान से, जहां पाकिस्तानी क्रिकेट टीम 5 साल के बाद पहली बार आयरलैंड का दौरा करेगी। इस दौरे के दौरान 3 T20 मैचेस भी खेले जाएंगे। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान और आयरलैंड की टीमें 10, 12 और 14 मई को T20 मैचेस में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आएंगे। सीरीज की मेजबानी आयरिश बोर्ड करेगा। दोनों टीमों के माबैन सीरीज अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होने वाली T20 वर्ल्ड कप से कबल प्रैक्टिस का हिस्सा है। आयरलैंड रवाना होने से कबल कौमी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी, जो अप्रैल में शेड्यूल है। याद रहे कि दोनों टीमों के दरमियान आखिरी T20 सीरीज साल 2018 में खेली गई। साल 2020 में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचेस की सीरीज को कोरोना वायरस के बायस मनसूख कर दिया गया था। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट cnnews.tv और आप देखते रहिए CNN न्यूज़।